نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے ہی سورہ الانفال کی آیت نمبر 10 سے اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَا جَعَلَ لَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ان اللہ عزیز حکیم۔ اذ یغشیکم النعاس آمنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مدد اللہ کریم نے فرشتوں کی تم پر اتاری، اللہ نے اس کو تمہارے لیے بشارت بنایا، خوشخبری بنایا، کس لیے کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اللہ کی بارگاہ سے مدد کے سوا کوئی اور مدد نہیں، بے شک اللہ ہی غالب حکمت والا۔ جب اس نے اپنی طرف سے راحت اور سکون فراہم کرنے کے لیے تم پر غنودگی طاری فرمائی اور تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ اس کے ذریعے تم ظاہری اور باطنی طہارت عطا فرما دے اور تم سے شیطان کی نجاست کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے قدم جما دے، تو یہ جو ہم کل ذکر کر رہے تھے، یہ سارا جو مضمون ہے یہ غزوہ بدر کے احوال رب کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائے کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو فرشتوں کا نزول تھا یہ محض اس لیے تھا کہ تمہیں یہ خوشخبری دی جائے جو کہ اللہ کی طرف سے جو مدد ہے تمہارے لیے، جو کہ حقیقی مددگار ہے، اس کے سوا کوئی اور مدد کرنے والا ہے ہی نہیں۔ اور دوسرا سبب یہ بنایا کہ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، تمہارے دل مطمئن ہو جائے۔ اور ایک یہ کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اللہ کریم نے تمہاری راحت کے لیے، تمہارے سکون کے لیے غنودگی طاری فرما دی اور پھر تم پر آسمان سے پانی اتارا تاکہ تم اس کے ذریعے طہارت تمہیں عطا فرما دے اور تم سے شیطان کے باطل وسوسوں جو ہیں ان سے نجات تمہیں دے دیں اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور تمہارے قدم خوب جما دے۔ تو اللہ کریم نے یہاں پر 6 امداد کے جو پہلو ہیں ان کو اجاگر کیا نا آیات مبارکہ میں، 6 طرح کی مدد جو تھی رب کریم نے اس کا ذکر فرمایا۔ ایک مدد یہ کی کہ مسلمانوں پر غنودگی طاری کر دی، دوسری مدد یہ کی کہ آسمان سے بارش نازل فرمائی، تیسری مدد یہ کہ مسلمانوں کے دلوں کو اطمینان بخشا، ان کے دلوں کو مضبوط کیا، چوتھی مدد یہ کہ مسلمانوں کے قدم جما دیے، اور پانچویں یہ کہ فرشتوں کی طرف اللہ کریم کا یہ وحی کرنا کہ تم آگے بڑھ کر ان کے جو ہے نا سار اتارو، ان کو قتل کرو، میں تمہارے ساتھ۔ اللہ کی معیت کا جو ساتھ ہونا ہے یہ پانچویں مدد تھی۔ اور چھٹی یہ تھی کہ اللہ کریم نے کافروں پر مسلمانوں کی ہیبت اور رعب اور دبدبہ ڈال دیا۔ یہ 6 قسم کی امداد تھی جو رب کریم نے جس کا ذکر یہاں آیات مبارکہ میں کیا۔
اب غنودگی کا جو اللہ کریم نے ذکر کیا کہ ظاہری طور جو اسباب نظر آتے تھے، صاف ظاہر ہے جب آپ کا مقابلہ کسی دشمن کے ساتھ ہو اور دشمن سامنے آپ کے صفیں بنا کر بیٹھا ہو اور تعداد میں، اسباب میں، ظاہری طاقت میں وہ آپ سے زیادہ ہو، تو انسان کے اندر لا محالہ بات ہے وہ غیر اطمینان ہوتا ہے، مطمئن نہیں ہوتا، انسان سوچ میں رہتا ہے کہ کل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا، تو انسان اضطراب کی حالت میں رہتا ہے۔ اور پھر جب انسان مضطرب ہوتا ہے، کسی تخیل میں، کسی خیال میں گم ہوتا ہے، تو پھر اس کو نیند نہیں آتی۔ یہ انسان کی نفسیات میں ہے۔ آپ پر کبھی بھی کوئی ایسا کام وارد ہو جائے، آپ کے ذہن پر کوئی بڑا کام ہو، کھٹکا لگا ہو آپ کے دل میں، تو پھر انسان بستر پر بے شک لیٹ جائے، انسان کی نیند غائب ہو جاتی۔ یہ انسانی فطرت کی بات۔ تو اسی طرح صحابہ کرام جو تھے، باوجود اس کے کہ ان کو اللہ کے محبوب نے کہہ دیا کہ فتح تمہاری ہی ہے، مگر چونکہ انسان تو تھے، اور پھر وہ شیطان جو تھا وہ برابر جو تھا وہ وسوسے ڈال رہا تھا ان کے اندر تعداد کے حوالے سے بھی، تو اس جو صحابہ کرام کی حالت تھی، اللہ کریم نے اس کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو راحت اور سکون فراہم کرنے کے لیے تمام اصحاب رسول پر غنودگی طاری کر دی۔ یعنی کہ جنگ سے ایک رات قبل اللہ کریم نے ان پر ایسی غنودگی طاری کی کہ انہوں نے اپنی نیند پوری کر لی۔ اب غنودگی نیند کو نہیں کہتے، نیند میں انسان کو خبر کوئی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن اگر غنودگی کے عالم میں انسان ہو تو وہ نیند کے اندر بھی ہوتا ہے، مگر وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ نیند، جاگنے اور نیند کے درمیان کا جو معاملہ تھا، ایسا اللہ کریم نے ان کا بندوبست کیا کہ ان سب پر غنودگی طاری کر دی، تاکہ ان کے اندر سے یہ جو وہم ہے یہ دور ہو جائے اور اس سبب سے ان کو سکون میسر آ جائے۔ اور یہ نعمت تھی اللہ کریم کی کہ ایک ہی وقت میں اتنی بڑی تعداد کے لوگوں پر غنودگی کا طاری ہو جانا، یعنی کہ 1 2 4 بندے یا 10 بندے یا 20 بندے، ہر بندے کا سونے کا ٹائم اپنا اپنا ہوتا ہے، کسی کو 5 منٹ پہلے نیند آ سکتی ہے، کسی کو 10 منٹ بعد آ سکتی ہے، کسی کو لیٹ آتی۔ تو یہ یک بار کی جو اللہ کریم کی طرف سے یہ نعمت ہوئی کہ جب اللہ کریم نے چاہا کہ اب ان کے دلوں کو میں مطمئن کروں، تو اللہ نے ان پر غنودگی طاری کر دی، اور رات بھر وہ جو تھا، وہ صحابہ کرام جو تھے ایک خاص نیند کی حالت میں رہے، جن کے سبب سے ان کے ذہن بھی تازہ ہو گئے اور ان کے جسم بھی توانا ہو گئے۔ انسان کی نیند پوری نہ ہو تو انسان کے اندر جو طاقت ہوتی ہے نا کام کرنے کی، وہ پوری استعمال نہیں کر سکتا، بدن ٹوٹ جاتا ہے انسان کا، ذہن بھی اس طرح کام اگر جگراتا انسان کو ہونا، آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا، کئی دفعہ تجربہ کیا ہوگا، انسان اگر جاگ رہے ساری رات تو پھر صبح جب اٹھتا ہے تو وہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، تھکا ماندہ رہتا ہے۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے اللہ کریم نے پہلا یہ ان پر نعمت کی کہ آسمان ان پر غنودگی طاری کی، اور دوسرا جو سبب اللہ کریم نے بیان فرمایا، دوسری جو نعمت بیان فرمائی، وہ تھی آسمان سے بارش کا نازل ہونا، آسمان سے بارش کا نازل ہونا۔ اب روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ تھے، پینے کے لیے پانی بھی وافر مقدار میں موجود نہ تھا، اور وضو کرنے کے لیے اور غسل کرنے کے لیے بھی پانی موجود نہ تھا، اور کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جن پر غسل واجب ہو چکا تھا، فرض ہو چکا تھا، تو اس اضطراب میں بھی تھے کہ وضو پراپر کرنے کے لیے پانی نہیں ہے، اور جن پر غسل واجب تھا، فرض تھا، وہ بھی اسی پریشانی میں تھے کہ اب ہم کیسے، اگر نماز پڑھیں گے صبح تو وہ بھی بغیر حالت جنابت میں پڑھیں گے، اور اگر اللہ کے جہاد میں جائیں گے تو وہ بھی اسی حالت میں جائیں گے۔ تو اس طرح کا جب معاملہ ہوا تو اللہ کریم نے اس کا بندوبست یہ کیا کہ اللہ کریم نے بارش کو نازل فرمایا، اور اس سے قبل ایک صحابی کے کہنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک طرف نا ایک بڑا سا حوض جو تھا وہ کھدوا لیا پانی کا، تاکہ وہ جو بارش کا پانی ہے وہ اس حوض میں جمع ہو جائے۔ تو یہ بندوبست اللہ کریم نے اپنے صحابہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بندوبست کیا کہ آسمان سے پانی نازل کیا۔ ایک تو اس سے ویسے ہی انسان تر و تازہ ہو جاتا ہے، جب آسمان سے بارش آتی ہے تو مردہ دل جیسے مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، ویسے انسان بھی زندہ ہو جاتا ہے۔
تو اس کے سبب سے اللہ کریم نے وہ پانی کا جو مسئلہ تھا اس کو ختم کیا۔ اہل ایمان جو تھے انہوں نے غسل بھی کیا، پانی جمع بھی کیا، وضو بھی کیا، پھر پینے کے لیے بھی ان کو استعمال کے لیے بھی پانی وافر مقدار میں جو ہے وہ دستیاب ہو گیا۔ اور تیسری جو اللہ کریم نے یہاں پر ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ پھر میں نے مسلمانوں کے دلوں کو ڈھانس بندھایا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا۔ وہ جو ایک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ فرمایا جانا کہ فتح تمہاری ہی ہوگی، اور پھر 1000 فرشتوں کا پے در پے زمین پر آنا، اور پھر اللہ کا یہ حکم فرشتوں کو کہ ان کو آگے بڑھ کر ان کی گردنیں اڑا دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جب یہ پیغام جو تھا صحابہ کرام کو دیا گیا کہ اللہ کی میت بھی ہے، فرشتوں کی میت بھی ہے، اور فتح بھی اللہ کریم نے ہم سے وعدہ کر لیا ہے۔ اور جیسے میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ بتایا تھا کہ سردار یہاں 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 گریں گے، یہاں یہاں مریں گے۔ وہ قبل از وقت جو نقشہ تھا وہ جنگ کا وہ صحابہ کرام کے سامنے پیش کر دیا۔ تو اللہ کریم نے فرشتوں کی مدد سے اور اپنی میت کے ساتھ مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کیا، اطمینان دیا کہ گھبرانے کی بات، میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، اور انشاءاللہ فتح تمہاری ہی ہوگی۔ اور پھر یہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے قدم جمانا۔ اب جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہ ریتلی زمین تھی، جو ٹیلا تھا جس جگہ آپ تھے وہ ریتلی زمین تھی، اور وہاں چلنے میں دشواری تھی، ریت پر انسان پراپر طریقے سے چل نہیں سکتا۔ تو اس بارش کے سبب سے یہ بھی رب کریم نے بندوبست کیا کہ جب موسلادھار بارش ہوئی تو وہ ریت گیلی ہو گئی۔ جب ریت گیلی ہو گئی تو اس سے یہ ہوا کہ اس پر چلنا آسان ہو گیا، اور دوسری طرف جو کفار مشرکین کا جو لشکر تھا وہ نچلی جگہ پر تھا، اور ان کی طرف جو تھا وہ کیچڑ ہو گیا، ان کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی بارش، اور مسلمانوں کے لیے آسانی کا باعث بن گئی۔ تو اللہ کریم نے یہ بھی بندوبست کیا کہ وہ جو ان کے چلنے پھرنے میں جو مشکل تھی اس بارش کے سبب سے اس کو بھی دور فرمایا، اور اس طرح مسلمانوں کو اپنے کام چلنے پھرنے میں جو دشواری تھی وہ بھی دور ہو گئی۔ پھر اللہ نے یہ فرمایا کہ کافروں کے دلوں پر رعب طاری کرنا۔ اب یہ چھٹی مدد تھی جو اللہ کریم نے مسلمانوں کو عطا کی، اپنی نعمت عطا کی، وہ یہ تھی کہ صحابہ کرام میں سے کئی صحابہ کرام نے یہ روایت کیا ہے کہ جب ہم کفار کو دیکھتے تھے اللہ کی مدد یہ تھی کہ ان کے لشکر کی تعداد ہمیں کم نظر آنا شروع ہو گئی، یعنی کہ وہ 1000 تھے تو 500 نظر آتے تھے یا 400 نظر آتے تھے۔ دیکھنے میں اللہ کریم نے ان کی تعداد مسلمانوں کو کم دکھانا شروع کر دی، یہ اللہ کریم نے بندوبست کیا۔ اور دوسری طرف جب کفار دیکھتے تھے مسلمانوں کو تو وہ 313 نظر نہیں آتے تھے بلکہ 626 نظر آتے تھے، یعنی کہ ڈبل تعداد نظر آتی تھی۔ تو اللہ نے یہ بندوبست کیا کہ مشرکوں اور کافروں کو مسلمانوں کی تعداد بڑھا کر دکھائی، اور مسلمانوں کو کافروں کی تعداد گھٹا کر دکھائی۔ تو جب ایسا معاملہ جب دیکھا سامنے، جب آمنے سامنا ہوا کہ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ ان کی تعداد جو تھی وہ تھوڑی نظر آئی، تو اس سے جو تھا اللہ کریم نے یہ مدد کی کہ مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے اور کافروں پر ہیبت طاری ہو کہ ہم تو تھوڑے سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو تعداد میں زیادہ ہے۔ تو یہ 6 قسم کی غیبی مدد تھی جو اللہ کریم نے مسلمانوں کی بدر کے مقام میں کی، جس کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر کیا۔ اب اللہ کریم آگے ارشاد فرماتا ہے اذا یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اور اے حبیب مکرم اپنے ذات کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سو تم ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو، میں ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈال دیتا ہوں، سو تم گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا، ان کے لیے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا۔ تو وہ ذکر میں نے کر دیا کہ جس طرح اللہ کریم نے فرشتوں اور اپنی میت کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی، اور یہ کہا ان کو، یہ ڈارس بنائی کہ تم آگے بڑھ کر ان کی گردنوں پر وار کرو، ان کے جوڑ پر وار کرو، ان کو توڑ کر رکھ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آگے سبب اللہ کریم بیان فرماتا ہے کہ یہ کیوں کر ہوا، یہ جو میں نے تمہاری مدد کی یا کفار اور مشرکین کو جو شکست سے دو چار کیا اس کا سبب کیا تھا۔
وہ اللہ کریم نے آیہ مبارکہ آیہ کریمہ نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، یہ اس کے سبب سے تھا کہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی تھی، کہ کفار و مشرکین کو یہ جو سزا ملی، یہ جو ان کو عبرتناک شکست سے اللہ کریم نے دو چار کیا، ایک چھوٹی سی ٹکڑی سے ایک بہت بڑے لشکر کو شکست فاش دی، اللہ فرماتا ہے کہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ وَمَن يَشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اب اللہ کریم نے یہاں پر جو ہے نا قیامت تک کے لیے جو تھا نا یہ قانون اور ضابطہ بتا دیا کہ لوگوں یاد رکھنا، جو شخص، جو فرقہ، جو گروہ، جو جماعت اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گی، وہ اپنے آپ کو اللہ کے سخت عذاب کے لیے تیار رکھے، اللہ کے سخت عذاب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھ لے۔ اب یہ عذاب جو اللہ کریم نے ذکر کیا نا یہاں پر سخت عذاب دینے والا ہے، تو یہ دو طرح کا عذاب ہے جو اللہ کریم بندوں کو دیتا ہے، یا سمجھ لے کہ دو قسطوں میں اللہ کریم جو ہے عذاب اپنا نازل کرتا ہے۔ ایک عذاب وہ ہے جو دنیا میں رب کریم دیتا ہے انسان یا نہ ماننے والوں کو، کفار کو، مشرکین کو، جس قدر وہ چاہتا ہے، اور وہ یہ ظاہراً جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 1000 سے زائد لشکر کو شکست بھی دی، اور 70 کے قریب جو تھے وہ ان کے کافر و مشرک جو تھے وہ مارے گئے، اور 70 کے قریب جو تھے وہ ان کو قید کر لیا گیا، جنگی قیدی بن کر آئے۔ تو اتنے بڑے لشکر کو شکست دینا چھوٹی سی جماعت کے ساتھ، پھر 70 بندے ان کے مار دینا، اور پھر 70 کو قید کر لینا، یہ وہ عذاب تھا رب کریم کا جو ظاہری طور پر دنیا میں اللہ کریم ان کو دیا۔ اور سبب کیا بیان فرمایا کہ یہ میری مخالفت کرتے تھے اور میرے محبوب کی مخالفت کیا کرتے تھے، یہ عذاب اس لیے میں نے اس عذاب میں اس لیے مبتلا کیا۔ اور دوسرا عذاب وہ ہے جس کا اللہ کریم قرآن کریم میں جا بجا اعلان کرتا ہے کہ آخرت میں جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جہنم کی آگ میں تجھ کو پھینکا جائے گا، اور وہ آگ وہ ہے جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ تو یہ دوہرا عذاب جو ہے، دو طرح کا عذاب ہے رب کریم جو ان لوگوں کے لیے اللہ کریم جو ہے بیان فرما رہا ہے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اب جب جنگ بدر ختم ہوئی نا، جنگ بدر ختم ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک آپ نے وہاں قیام کیا، بدر کے اس مقام پر 3 دن تک آپ نے قیام کیا، اور تیسرے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 طرح کی روایت پائی جاتی ہیں کہ ایک تو آپ نے کفار و مشرکین کے جو مرے پڑے تھے نا لوگ سردار، ان کے نام لے لے کر ان کو مخاطب کر کے کہا، اے ابو جہل، ابو شیبہ، نام لے کر کہا کہ کیا اللہ کا کیا ہوا وعدہ تم پر پورا ہو گیا، ایک ایک بندے کا نام لے کر۔ اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ جس کنویں میں ان کو پھینکا گیا، اس کنویں پہ کھڑے ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بتاؤ اب کہ کیا اللہ کا وہ وعدہ جو تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑے تو آپ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو مردے ہیں، یہ کیسے سنتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم بھی ان سے بہتر نہیں سن سکتے، کہ جس طرح یہ سنتے ہیں تم بھی اس سے بہتر نہیں سن سکتے۔ تو وہاں بدر کے مقام پر آپ نے ان کے ساتھ کلام کیا اور کہا کہ اب میرے بتاؤ مجھے تمہارے ساتھ میرے اللہ کا جو وعدہ تھا پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنا ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ انہوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر بلکہ ایک ایک بندے کا نام لے کر، یہاں پہ جو نام، ابو جہل بن حشام، اے امیہ بن خلف، اے عتبہ بن ربیہ، اے شیبہ بن ربیہ، سرداروں کے نام لے کر ایک ایک کا نام لے کر پکارتے اور کہتے کہ آپ بتاؤ نا ذرا مجھے، کیا میرے رب کا وعدہ تو نے سچا نہیں پا لیا؟ تو جو رب نے وعدہ کیا تھا کہ حق جو ہے وہ آ کر رہے گا اور باطل مٹ کر رہے گا، تو اللہ کریم نے یوں پہلی ہی جنگ میں، پہلے ہی غزوہ میں رب کریم نے مسلمانوں کو ایک ایسی واضح اور شاندار فتح نصیب فرمائی کہ پھر اس کے بعد جو مسلمان تھے ان کی تعداد میں اس طرح بڑھوتری شروع ہوئی، ایک روب اور دبدبہ بیٹھ گیا نا، تھوڑی سی جماعت ہے 313 کی، اور وہ بھی بغیر تیر و تفنگ کے، اور اتنے بڑے لشکر کو شکست دے کر سرداروں کو قتل، اور جو مکے کا جو حال تھا، جو مکے میں صف ماتم بچھی تھی، کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں پر ماتم نہ ہوا، اور اتنے بڑے سردار جو تھے جب ان کے موت کی خبر مکے میں پہنچی تو وہاں تو قرآن مچ گیا تھا،
ایک مشرکین اور کافر جو تھے ان کے دل ٹوٹ گئے، ان کے دل بیٹھ گئے. اور دوسری طرف جب مدینے میں لشکر جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہوا تو مدینے میں ایک جشن کا سامان ہے. اور اس غزوہ کے سبب تھے پھر اللہ کریم نے مسلمانوں کو وہ نصرت عطا فرمائی کہ پھر جوک در جوک جو لوگ تھے وہ دارہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے بعد پھر اپنا اللہ کریم نے مسلمانوں کو پے در پے کامیابیاں نصیب فرمائی. لیکن یہ پہلی کامیابی تھی جو مسلمانوں کی حقیقی کامیابی جس کو کہا جا سکتا ہے. اس کامیابی کے سبب سے اگلی کامیابیاں جو ہیں وہ اس کا تسلسل تھی. لیکن یہ پہلا مارکا تھا. اگر اس مارکے میں اللہ نہ کرتا مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو پھر باقی معاملہ تو پھر باقی بچنا ہی ککھ نہ تھا نا. اس لیے رب کریم نے اس میں مسلمانوں کو فتح دی. اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی لیے رب کریم کو کہا تھا کہ مولا یہ میری جماعت ہے، اگر آج یہ ختم ہو گئے نا پھر قیامت تک زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے. تو یہ بدر کا مقام تھا، یہ بدر کا دن تھا جس میں اللہ کریم نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی. تو آج یہی بات ختم کرتے ہیں، اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.